ڈاکٹر صاحب یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہونے والا ہے؟ ٹف ٹائم دے گا حکومت کو، یا پھر یہ سرسری سی جو میٹنگز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں یہ اسی طرح معاملہ چلے گا بس؟ بہت شکریہ آپ کا. ماضی میں بھی گرینڈ الائنس بنتے رہے ہیں. یہ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ماں سوائے چند ایسے الائنسز کے جو افیکٹک رہے، آنے والے وقت میں ان کی اہمیت سوائے اپنے سیاسی مقاصد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جو جماعتیں جمع ہوئی ہیں جن میں آپ کے جے یو آئی ہے یا پی ٹی آئی ہے، اس کا قبلہ تو ملتا ہی نہیں کسی بھی صورت میں. یقیناً دونوں ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو پہلے جو ہے وہ گفٹ مل جاتا ہے. جس کو گفٹ مل جائے گا وہ چلا جائے گا. اب رہی بات اور جو دوسری جماعتیں ہیں وہ غیر ضروری طور پہ اتنی اہمیت رکھتی نہیں ہیں. جماعت اسلامی کا میں بار بار لکھتا رہا ہوں اور کہتا بھی رہا ہوں کہ پاکستان میں جو جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، یہ سب سیاسی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے ہوتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اپنے ایجنڈے کو فٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. نام ضرور لیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عوام کے لیے ہے. تو جماعت اسلامی کا دھرنا بھی وہی تھا. اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی نے سندھ کے اندر کئی دھرنے دیے. کون سا مسئلہ حل ہو گیا سندھ کی عوام کا؟ پاکستان میں دھرنے دیے گئے، اس سے پہلے کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ اور یہ جو دھرنا انہوں نے دیا تھا، اس پہ جو اتنے سارے نکات پہ بات ہوئی ہے، سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایگریمنٹ ہوتے رہے ایم کیو ایم کے درمیان، آپ کے عطا المینگل کے درمیان، جماعت اسلامی کے درمیان، پی ڈی ایم کے اپنی جماعتوں کے درمیان، ان ایگریمنٹس کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو سیاسی ایجنڈے ہیں ان کے مطابق ہمیں حصہ مل جائے. ابھی تحریک لبیک تھی، بہت بڑی تعداد میں انہوں نے بھی. بھارت کا ایجنڈا بالکل مختلف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری رائے ہے کہ حکومت کو ان اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے خطرہ نہیں ہے کہ حکومت کے، میں کھل کے کہتا ہوں، حکومت کے ساتھ اس وقت پاکستان کی سب سے طاقتور جو ادارہ ہے فوج، بالکل مل کے کھڑا ہوا ہے. اور وہ یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت، یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اسی طرح کی سملر سچویشن ہم نے دیکھی تھی جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور ایک گرینڈ الائنس تھا جس میں مولانا صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے، پی ڈی ایم کا گٹھ چھوڑ. جب وہ ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پر آئے اور کس طرح سے پھر تحریک عدم اعتماد کی ایک پلاننگ ہوئی اور تحریک عدم اعتماد میں کامیاب بھی ہو گئے. اگر کچھ ایسی سچویشن بنتی ہے، اس وقت بھی ایک پیج ہی کہا جا رہا تھا، لیکن حالات کس طرح سے مختلف ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے. آپ نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے وہ صحیح ہے، ایک لحاظ سے صحیح ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو فوج لے کے آئی تھی، لیکن 3 سال 7 ماہ فوج نے اس کا ساتھ دیا اور کوشش کی کہ وہ آگے چلے، کام کرے. لیکن عمران خان صاحب نے فوج کو ڈچ کیا اور فوج کے ساتھ کام کرتے ہوئے فوج کی بہت ساری باتیں جو کہی گئی تھی ان سے، وہ انہوں نے نہیں مانی. اور اس کے حوالے سے فوج کے ساتھ ان کا جو ملاپ تھا وہ آخر میں جب ٹوٹا تو ڈیفینیٹلی ایک طاقتور طبقہ ان سے ہٹا. تو پھر پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، صرف عدم اعتماد لے کر آ گئی اور ظاہر ہے اس میں فوج پیچھے چلی گئی. آج کی سچویشن دوسری ہے. آج شہباز شریف جو ہیں وہ آپ کے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کے تحت حکومت کم فوج زیادہ حکومت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے حکومت کو سپورٹ کیا ہوا ہے، کتنے کام کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کے دہشت گردی کا میٹر ہو، چاہے وہ انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہو. سرکار ہر چیز پہ فوج اپنا رول ادا کر رہی ہے. بالکل اگر وزیر اعظم شہباز شریف نے فوج سے الگ ہٹ کر اپنا کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کا وہ سوال بالکل جائز ہو جائے گا کہ پھر شاید فوج پیچھے ہٹے تو حکومت گرے. اور اگر شہباز شریف اس صورتحال میں جس طرح عمران خان نے کیا نہیں کرتے ہیں تو یہ 5 سال حکومت نکالیں گے فوج کے ساتھ. اور یہ جو اتحاد ہے یہ بے معنی اتحاد ہے، ان کو تحفہ ملے گا، یہ گھر بیٹھ جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.